نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجع صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ ایک دن ان کے والد حضرت بشیر انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی طرح ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نعمان سے بھی اس غلام کو واپس لے لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نعمان ابن بشیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے بیٹے کو لائے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام یعنی ایک نوکر عطا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ایک ایک غلام عطا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اسی نعمان یعنی ایک ہی بیٹے کو وہ غلام یعنی نوکر عطا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دے دو یعنی ایک ایک نوکر دے دو، ورنہ پھر نعمان سے بھی وہ غلام واپس کر لو۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے اور امت کو آگاہ کیا ہے کہ بچوں کے درمیان تفریق کا معاملہ روا نہ رکھا جائے، بلکہ ایسا کیا جائے کہ بچے کی خفگی یا اسی طرح ناراضگی لازم نہ آئے۔ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے کسی بچے کو کوئی چیز لا کر دیتا ہے تو چاہیے کہ دوسرے بچوں کو بھی وہی چیز لا کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے کسی بچے کو گاڑی خرید کر دیتا ہے یعنی کار خرید کر دیتا ہے یا جائیداد میں یا بینک بیلنس یا پراپرٹی کے اندر اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے بچے کو بھی وہ چیز دے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ مساوات کو قائم کرنے والا نہیں ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرایا جائے گا اور عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان خصوصاً اپنی اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ البتہ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حرام ہے اور ناجائز ہے کہ ایک بچے کو تو بندہ اس کے حقوق دے دے یا اسی طرح کوئی چیز اپنی طرف سے ہبہ یا انعام وغیرہ دے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے لیکن ایک باپ اپنی مرضی سے اپنے بچے کو چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ مال اور وراثت وہ اسی کا ہوا کرتا ہے جس کا اس پر تسلط ہوتا ہے۔ تو چونکہ جائیداد کے اوپر اور مال کے اوپر باپ کا تسلط ہوتا ہے اور باپ کی وہ ذاتی جاگیر ہوتی ہے تو وہ جو چاہے بچے کو دے سکتا ہے، لیکن یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے درمیان یوں کوشش کرے کہ سارے بچوں کے اندر جو ہے وہ یکساں سلوک کو وہ روا رکھے اور ان کے درمیان امتیاز نہ آنے دے یعنی ان کے درمیان فرق نہ کرے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح بچوں کے دلوں میں والدین کی جو محبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بچے جو ہیں پھر اپنے والدین سے اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح ان کو محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، کیونکہ باشعور اور جو عقل مند ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد نے یہ حق نہ دیا حالانکہ ہمارے بھائی کو دے دیا۔ تو اس صورت میں خفگی لازم آتی ہے اور ایک طرح سے ایذاء مسلم بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان جو ہے وہ فرق نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، اس پہ اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔